بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ۔ محترم حاضرین، باب جاری ہے تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر اور کلمہ توحید کی تفسیر سے متعلق کچھ آیتیں اس سے قبل آپ کے سامنے درس کے اندر بیان کی گئی۔ اب یہاں سورہ بقرہ کی مشہور آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا کہ لوگوں میں کچھ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کا ہمسر بنا لیا۔ ند، مثیل، نظیر کو کہا جاتا ہے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اب یہاں یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ توحید کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی سے محبت نہ کریں، کوئی بھی ہو، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ آل و اولاد، کوئی بھی چیز اللہ کی محبت میں شریک نہیں بن سکتی ہے۔ اب یہاں انہوں نے جس آیت کو نقل کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہاں ند، جس کی جمع ہے انداد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وَهُوَ الشَّبِيهُ وَالنَّذِيرُ۔ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثل، اس کی طرح، صفات میں یا کسی اور چیز کے اندر۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے نقل کیا مسند احمد کی روایت۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب یہاں چاہت میں اللہ اور رسول کو برابر بنا دیا گیا کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا ند، شریک بنا دیا، اللہ جیسا بنا دیا، کہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں، یعنی میری اور اللہ کی چاہت ایک جیسی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کی چاہت اور میری چاہت ایک جیسی نہیں ہے، یہ ند بنانا ہے۔ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے، یہ ہے مثیل بنانا، ند بنانا۔ اب یہاں آگے اللہ نے جو ارشاد فرمایا یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ یہی اصل و مشابہت کی وجہ ہے کہ جیسی محبت اللہ کی ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور کی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے انہوں نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے جیسا کہ مشرکین اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک بنانا، مساوی بنا دینا، یعنی جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے اتنی غیر اللہ سے بھی محبت، یعنی اللہ اور غیروں کی محبت برابر برابر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت ہے لیکن غیروں کی بھی محبت ہے اتنی ہی جتنی اللہ کی ہے، تو یہ بھی غلط ہے اور قرآن مجید نے اس چیز کا رد کیا۔ دوسری چیز یہاں انہوں نے جو بیان کیا کہ اللہ کی محبت نہ ہو، بلکہ جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے ویسے غیر اللہ سے محبت کرے۔ یہاں پر اللہ کی محبت اور غیر کی محبت نہیں ہے، صرف غیروں کی محبت ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے نہیں بلکہ اللہ سے بڑھ کر غیروں سے محبت کرے، یہ کہیں زیادہ سنگین اور بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے اور نہ اللہ کے جیسی کسی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے بڑھ کر غیروں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ چیز بہت سنگین ہے اور یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ آگے اب یہاں انہوں نے جو مثالیں دی ہیں بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا، اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کے نزدیک نیت کی بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی محبت اتنی بڑی بنا لیتے ہیں کہ اصل ٹارگیٹ آپ کی قبر کی، روضے کی زیارت ہوتی ہے، مسجد نبی کی زیارت نہیں ہوتی ہے۔
اور نہ کعبۃ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بات مشاہدے کی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگوں سے باقاعدہ عمرہ کے موقع پر لوگوں کو سنا کہ یہاں حرم میں وہ جی نہیں لگتا ہے، مکہ میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جو مدینہ میں آتا ہے۔ تو کیوں مدینہ میں مزہ کیوں آتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ کی قبر ہے۔ عجیب بات ہے، جب کہ ہمیں زیارت کرنے کا حکم دیا گیا، زیارت کو جائز قرار دیا گیا کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی وجہ سے، نہ کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس بنیاد پر۔ اگر کوئی یہ ارادے سے جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اصل ہے اور دیکھ لیں گے ہم مسجد نبی کو بھی دیکھ لیں گے، غلط ہے۔ اصل چیز مسجد نبوی کی زیارت ہے، اور اس کے ضمن میں آپ چلے جائیں کہ جب مسجد نبی گئے ہیں روضے پر حاضری دیں اور وہاں پر سلام پیش کریں، یہ اصل ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو بدل دیا، اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور قبروں کی زیارت کو بنا لیا اور مسجد نبی کو بے حیثیت کر دیا، جبکہ مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور کعبۃ اللہ کے اندر پڑھنے کا ثواب تو سب سے زیادہ ہے، کہ عام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ، اور مسجد نبی کے اندر 1,000 رکھا گیا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے تعلق سے ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ جائیں تو قبروں کی زیارت کریں، روضے کے پر حاضری دیں، سلام پیش کریں، یہ مسنون عمل ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہماری زیارت کا اصل و مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مکہ آتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو اللہ کے گھر کی زیارت سے بڑا مانتے ہیں، اسے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اپنے دل میں، اپنے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی محبت سے بڑا مانتے ہیں۔ اور یہی بات ہوئی نا، ہم کعبۃ اللہ کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو، حرم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس محبت کے پر نبی کی محبت اور نبی کی قبروں کی محبت کو بڑھا دے تو یہ شرک نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا شِرْكٌ، یہ شرک ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی محبت کے مقابلے میں کسی اور چیز کی محبت کو بڑا مانیں اور اسے ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ اب یہاں آگے ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے انہیں رسالت کے مقام کے پر فائز کیا ہے۔ اس بنیاد کے پر ہم اس بنیاد کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، بلکہ آپ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت کے مقام کے پر رکھا ہے، اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ ہم نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اصل و پیمانہ ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچ اور خیال رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی محبت ہے، تو غلط ہے۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور چونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت کے پر رکھا ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ کل الامور تصیر بالمحبہ، کہ دنیا کے تمام تر معاملات حقیقت میں محبت کی وجہ سے چلتے ہیں، سارا معاملہ محبت پر ٹکا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ فرعون جیسا ظالم اور جابر شخص آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد، جس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا دیا تھا، آخر کار اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد انہیں قتل کی نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اس کی ایک بالکل آسان سی وجہ بیان کی کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ موسیٰ میں نے تمہارے پر اپنی محبت کا القاء کیا تھا، اسی بنیاد کے پر جس نے بہت سارے بچوں کو اپنے سنگھاسن حکومت کے بچانے کے لیے قتل کر دیا، وہ محض اللہ کی محبت کی القاء کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا۔ یہ محبت تھی۔ انسان اپنی زندگی میں بھی دیکھے کہ ایک ماں، اس کی ممتا کتنی ہوتی ہے، اور ایک بچے کی پرورش ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ اسے
24 گھنٹے نگرانی میں رکھنا، اسے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھنا، اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس کے بعد بچے کی ولادت کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے رضاعت کا، دودھ پلانے کا، سوچئے دن بھر کی تھکی ہوئی ماں رات کو بچہ پیشاب کرنے کے بعد یا قضائے حاجت کرنے کے بعد آواز دیتا ہے، ماں فوراً بیدار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ساری گندگی نزاکت کو صاف کر کے اسے اچھے کپڑے پہنا کر پھر سو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بچہ پھر آواز دیتا ہے، پھر اٹھتی ہے، وہ گھبراتی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل روزانہ سالوں کے پر محیط ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ اپنی صرف ایک اولاد کے بارے میں ایسا کرتی ہے، اپنی تمام اولاد، 10 اولاد و 10 کے ساتھ وہی محبت ہوگی۔ تو اللہ نے اس عمل کو کس بنیاد کے پر آسان بنا دیا؟ محبت۔ اللہ نے ماں کے دل میں ممتا کا جذبہ ڈال دیا، اور اسی ممتا کی وجہ سے اپنے سارے بچوں کی بڑی محبت کے ساتھ پرورش کرتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا عمل یہ محبت کے پر چلتا ہے، اور انسان محبت کی بنیاد پر ہی تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو کھانا کھاتا ہے غذا، وہ بھی محبت کی بنیاد پر اسے کھانا، عام طور سے انسان کھانے کا شوقین ہوتا ہے تو کھانے کی محبت اسے کھینچ لے کر آتی ہے، تو اس بنیاد کے پر وہ کھانے سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت کی بنیاد کے پر سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہاں محبت کی کئی قسموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی محبت ہے المحبت للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی کسی سے محبت کی جائے تو اس کی بنیاد اللہ ہو، یعنی دینداری، دنیا داری نہیں۔ ایک انسان مثال کے طور پر کسی کاروبار کے اندر 2 پارٹنر مشترک ہوتے ہیں، اب دونوں کا مفاد ایک ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے تال میل رکھتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے۔ یا ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی پڑوسی ہوتا ہے، وہ بھی ایک محبت ہوتی ہے، لیکن اصل محبت جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جن 7 لوگوں کو جگہ دے گا، اس میں سے 2 لوگ کون ہوں گے؟ ایک ہی ہوں گے، لیکن 2 لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے چلے جاتے ہیں، اصل وجہ ہوتی ہے محبت، کہ وہ دیندار ہے اور نیک ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ بڑا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو یہاں اللہ کی محبت خالص ہوگی تو عرش کے سائے تلے جگہ ملنے والی ہے، تو یہ اصل چیز اللہ کی محبت ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر لا کر بیان کی گئی، اور اسی کو عقیدے کی زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے، کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے، یعنی کوئی دنیاوی مسئلہ نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے لیے محبت کا مطلب ہوتا ہے دینداری، دین کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے اور دین کی بنیاد پر کسی سے نفرت کی جائے، یہ اصل و بنیاد ہوتی ہے۔ اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا کمال ہے کہ آپ صرف اللہ سے محبت کریں، اور کسی چیز سے آپ کی محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آخر کعبۃ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اور مسجد نبی کی محبت اللہ کی وجہ سے، مسجدوں سے محبت اللہ کی وجہ سے، قرآن مجید سے محبت اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تمام چیزوں کی اصل اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو نازل کیا اور ان سے محبت کا حکم دیا، لہذا ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ایمان کا سب سے مضبوط بندر ہے جس سے اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اور جنگ بدر میں کہتا ہوں اسی کا مظاہرہ تھا کہ وہاں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو نہیں دیکھا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، کسی نے کسی کو نہیں دیکھا، محض وہاں پر اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے دشمنی تھی کہ تو اللہ کا دشمن ہے لہذا میرا دشمن، نہ باپ دیکھا نہ بیٹا دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو محبت کی اصل و بنیاد اللہ تبارک و تعالی ہونا چاہیے، اور آج کے موجودہ تناظر میں بھی ہر مسلمان کو اس کی جانب توجہ دینا چاہیے کہ ہم کسی ملک سے محبت کریں یا کسی فرد سے محبت کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، نہ کہ محض دنیاوی مفادات کے لیے یا لوگوں کے دھارے، لوگوں کی خبریں بہ رہی ہیں اس سے محبت کریں، نہیں۔ یہ اصل محبت کی بنیاد اللہ کے لیے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سعودی عرب سے کیوں محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ،
کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق چلتے حتی الامکان. وہاں کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبی ہے، وہاں کے رہنے والے عقیدہ توحید کے پر. یہ بات میں اکثر کہتے رہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہے، ہم نے ولا اور برا کو سمجھا ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی عرب کو دیکھا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا رہنے والا ہو، کویت کا، قطر کا، یو اے ای کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، عمان، اردن وغیرہ کا، مصر کا، کیا وہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی برائی بیان کرتا ہے یا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی برائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. لیکن ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم ان کی برابر برائیاں کریں گے. خبریں صحیح ہے غلط ہے 2 نمبر کی بات، لیکن ہم ان کی برابر برائیاں کریں گے. خبریں کیا ہے وہ 2 نمبر کی بات ہے، اس کی صداقت کیا ہے نہیں. نفرت برابر ہے، حالانکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے. آپ دیکھیے گا کہ اگر وہاں عرب میں کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہندوستان یا پاکستان یا کسی بھی مسلمان جہاں پر کسی بھی ملکوں میں رہنے والے ہو، اگر انہیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہمارا بھائی کسی مصیبت میں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کچھ بھی آ گیا، تو وہاں کے بچے اپنی جمع پونجی جو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں غلہ ہوتا ہے اس کے اندر لوگ اپنے بچے پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا پیسہ لا کر دیتے تھے کہ ہمارے بھائی مصیبت میں انہیں فوری طور کے پر امداد پہنچائی جائے. یہ محبت ہے ان لوگوں کی. ہم کیا کرتے سوچئے نا. آج پوری دنیا سعودی عرب، کویت، قطر اور یہ تمام اسلامی ممالک کے صدقات و خیرات کے پر، ان کے تعاون کے پر پل رہی ہے. انہوں نے کبھی ہم سے نفرت نہیں کی، لیکن ہم برابر نفرت کرتے ہیں ان کے تعاون کے پر چلنے والے ہمارے مساجد. اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی خاص مسلک، آپ دیوبند کو اٹھائیے، ندوہ کو اٹھائیے، معلومات مل جائے گی کہ کتنی ہیلپ و کتنی مدد کی جاتی ہے. وہ بغیر کسی مسلک کے تناظر میں یا مسلک کو دیکھتے ہوئے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں. مسلمان ہیں، مدد کرو. اور ہم نے اتنی تفریق رکھی، وہ ہماری محبت کے قابل نہیں. حالانکہ پوری دنیا میں ان لوگوں کا جیسا عقیدہ و ایمان ہے ہمارا نہیں ہو سکتا. ایک مثال میں آپ کو دے دوں قطر کی. یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا، جس شخص نے دیکھا اس واقعے کو اس نے بیان کیا. کیا تھا کہ ایک پاکستانی شخص آیا، ایک آدمی قطری تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر آیا، اسے اسکول چھوڑنے جانا تھا. اسٹاپ کے پر اس نے بچے کو اتارا، بچہ گاڑی سے نکل کر آگے جانے لگا. اب اتفاق سے وہاں پہلے سے ایک لاری کھڑی تھی اور اس میں ایک پاکستانی ڈرائیور تھا. اسے نہیں معلوم پڑا کہ پیچھے پہلے ایک گاڑی آ کر موجود ہو گئی ہے، اس میں سے کوئی بچہ بھی اترا ہے، وہ نہیں دیکھ پایا. وہ اپنی گاڑی نکالنے کے لیے ریورس گیئر لیا. اب ریورس گیئر لینے میں بچہ اس گاڑی کی زد میں آ گیا اور باپ کی نظروں کے سامنے وہ بچہ جگہ کے پر مر گیا. اب بتائیے اگر یہ حادثہ ہمارے یہاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے یہاں اگر گاڑی چلاتے ہوئے، رکشہ چلاتے ہوئے کسی کا کچھ دھکا لگ جاتا ہے، کتنی گالی گلوچ ہوتی ہے، کتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں نا. وہ باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا اس گاڑی کی زد میں آنے کے بعد مر گیا، جگہ پہ مر گیا. جب شور ہوا تو گاڑی کا ڈرائیور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے. اس باپ نے کیا کہا تھا کہ جاؤ، تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، میرے بچے کی موت اسی جگہ پر لکھی تھی، چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کر دیا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں معاف کیا ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے. یہ حادثہ بتائیے ہمارے یہاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ایمان ہے. کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ ہماری زندگی میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں، ہم کتنا تقدیر کے پر بھروسہ کرتے ہیں. اپنے بچوں کو عقیدے کی باتیں ایسے سکھاتے ہیں کہ ہم کو یاد کرنا بھی مشکل، بلکہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بھی وہ چیزیں یاد نہیں ہوگی. اگر کلمے کی 7 شرائط پوچھ لیے جائیں توحید کے تو نہیں بتا پائیں گے. ایمان کی بنیادی باتوں کو پوچھا نہیں بتا پائیں گے. لیکن وہاں کا بچہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. نماز ہر گاڑی میں مصلی ملے گا، جہاں وقت ہوتا ہے وہاں روک کر وہ نماز ادا کرتے ہیں. اس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں اور ملنے والی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں گورنمنٹ کیا اصول بنا کر رکھی ہے کہ اگر آپ کو پیٹرول پمپ بنانا ہے تو وہاں پر آپ کو لیٹرین بنانا ہوگا، ضروری ہے، کمپلسری ہے. لیکن سعودی عرب کے اندر مسجد بنانا ضروری ہے کہ جب تک آپ پیٹرول پمپ کے ساتھ مسجد کی جگہ نہیں الاٹ کریں گے، مسجد نہیں بنائیں گے، آپ کو اجازت نامہ نہیں ملے گا. یہ شرط ہے. اور یہ بات بہت پہلے آپ کو حیرت ہوگی، جو مالیگاؤں کے سب سے پہلے ایم ایل اے تھے نا، نہال احمد انصاری صاحب، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں وہاں پر گیا تو ہر پیٹرول پمپ کے ساتھ میں نے مسجد کو دیکھا. اور جب میں نے اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ وہاں کی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ جب تک آپ مسجد نہیں بنائیں گے آپ کو پیٹرول پمپ کا اجازت نامہ نہیں ملے گا، پرمیشن نہیں ملے گا. یہ ہے ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقات سے پوری دنیا پلتی ہے.
ان کی پوری دنیا ان کے صدقات و خیرات کے پر چل رہی ہے. روزہ ان کی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. حج، ہر بچہ حاجی ہوتا ہے. بتائیے اسلام کی 5 بنیادوں کے پر سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی ہم نفرت کرتے ہیں. کون سی وجہ ہے نفرت کی؟ کیا وجہ ہے بتائیے نا. ایک مسلمان اگر عملی طور کے پر اس کا عقیدہ صحیح، اس کا موقف صحیح، منہج صحیح، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے اور کسی سے، تو کیا اس کی بنیاد کے پر ہم اس کے پورے مسلک کو غلط کرا دیں گے، اس کے مذہب کو غلط کرا دیں گے؟ نہیں. اگر ایسا ہوگا تو دنیا کا کوئی مذہب اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہوگا کہ اگر ہم لوگوں کے عمل کی بنیاد کے پر کسی کے مذہب کو غلط کرا دیں. کوئی مذہب اپنی جگہ پر سمانا ہی نہیں جائے گا. ہر مذہب دراصل تنازع کی ذات میں آ جائے گا. تو یہ ولا اور برا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری محبت یا دشمنی کا معیار کیا ہے. ہم کس بنیاد کے پر کسی سے محبت کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں. اور یہی ہماری اصل وجہ ہے سعودی عرب سے یا جو بھی اسلامی ممالک ہے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، محبت کی وجہ یہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، نہ کہ ہم کوئی اور وجہ سے. لوگ ہم کو ریالی کہتے ہیں کہ وہاں کا چندہ تھا، کتنا ہم کو چندہ آتا ہے. کچھ نہیں، یہ صرف خالص اللہ کی محبت ہے، عقیدے کی محبت ہے، توحید کی محبت ہے، منہج کی محبت ہے، اس بنیاد پر ہے. الزامات لگانے میں تو بہت لوگ پیش ہوتے ہیں، جس کو جو الزام لگانا ہے لگائے، لیکن ہماری محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے. دوستی اور دشمنی کا یہی معیار ہے. اور اسی چیز کو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ محبت کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کسی بھی چیز سے محبت کی جائے. اور محبت کی دوسری قسم ہے المحبت الطبعیہ، فطری محبت. جیسا کہ ایک آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، تو یہ محبت اللہ کی محبت پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان فطری محبتوں کی بنیاد کے پر ان سے محبت کی. اور یہ فطری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہوتی ہے. کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرح محبت کر رہا ہے، وہ ایک فطری جذبہ ہے، فطری تقاضا ہے. تو اس کے علاوہ جیسا کہ کھانا پینا انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے. قرآن نے اس کے بارے میں صاف کہا یہ اللہ اور رسول کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے. بس ان محبتوں کو قرآن مجید نے رد نہیں کیا، چاہے باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، گھر بار کی اور اپنے علاقے کی، دوست و احباب کی، تجارت کی، مالدار کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، تمام محبتیں فطری ہیں. یہ محبتیں بس اللہ اور رسول کی محبت پر غالب نہ ہو. قرآن نے اتنا کہا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا، بخاری کی مشہور روایت ہے کہ من احب الناس الیک، اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ چہی تھی اور محبوب ہے. اور اس کے بعد آپ سے سوال کیا فمن الرجال، کہ مردوں میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوہا، ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مردوں میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں. تو یہ محبت فطری محبت ہے، اللہ کی محبت کے مقابل میں نہیں ہے. اور یہ محبت اللہ کی محبت کو چیلنج بھی نہیں کرتی ہے، نہ تو متاثر کرتی ہے. اب یہاں تیسری جو محبت ہے المحبت مع اللہ التی تنافی محبت اللہ، اللہ کی محبت کے ساتھ دوسروں سے محبت جو اللہ کی محبت کو کم کرتی ہے یا ختم کرتی ہے. یعنی یا تو اللہ کی محبت کے ساتھ ہم دوسروں سے بھی محبت کر رہے ہیں، جو محبت اللہ کی محبت کو کم کر رہی ہے، یعنی ان سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے کم کرتے، یہ ہے. اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، جتنی اللہ سے محبت کی جا رہی ہے اتنی ان لوگوں سے بھی، یہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی محبت کے برابر بھی کوئی محبت نہیں ہونا چاہیے. اسی چیز کو یہاں پر لا کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پر غالب آ جائے. اسی کو ند بنانے سے تعبیر کیا گیا ہے
اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں تھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ند بناتے اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں یہاں پر لا کر بیان کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں من قال لا الہ الا اللہ اس تعلق سے ایک حدیث ہے، اس کی شرح آگے آنے والی ہے، اس کی تفسیر ہم آئندہ درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے عقیدے کی انتہائی اہم بات ہے جسے ولا اور برا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ جیسی محبت اسے ہونا چاہیے، اللہ ہمیں ویسی محبت کی توفیق دے، اور اللہ کے محبت کے برابر یا اس کی محبت کو کم کرنے والی کوئی چیز ہو، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، فطری محبت کو اپنی جگہ پر رکھے اور اللہ کی محبت پر کسی محبت کو غالب نہ آنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔